الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ کشف کھل جائے، باطنی آنکھ کھل جائے، دل روشن ہو جائے اور روحانیت کھل جائے۔ بہت سارے اعمال کے باوجود بھی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہماری باطنی آنکھ نہیں کھلتی، ہمارا کشف نہیں کھلتا، اور اس طرح روحانیت نہیں کھلتی۔ یاد رکھیے، کشف کا کھلنا، باطنی آنکھ کا کھلنا، روحانیت کا کھلنا، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ہمارے مشائخ سے منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پہ یہ چیزیں کھول کے رکھی تھی۔ جیسے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کشف کھولا تھا کہ کھلی آنکھوں سے جنات کا مشاہدہ بھی کرتے، جنات حاضری بھی دیتے، جنات سبق بھی پڑھتے۔ جیسے کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و واقعات میں لکھا ہے کہ ایک بار شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جمعہ کی نماز پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے اور لوگ جوق در جوق آنے لگے مصافحہ کے لیے، اتنے میں دو بندے آئے، مصافحہ بھی کیا اور میراث کے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا بھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو میراث کے اس مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ لوگوں کو پہلے سے علم تھا اس مسئلے کا؟ تو انہوں نے عرض کی، جی شاہ صاحب، یہی مسئلہ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، اور اسی طرح تفصیل کے ساتھ انہوں نے بھی جواب ارشاد فرمایا تھا۔ ہم قوم جنات میں سے ہیں، آج آپ کی مجلس میں آئے تھے۔ اسی طرح شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک دلہن اغوا ہو گئی تھی، جنگل سے بارات جا رہی تھی اور جنگل ہی سے اغوا ہو گئی، اور کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کہاں غائب ہو گئی، کون اٹھا کے لے گیا۔ تفسیر کے ساتھ یہ واقعہ حضرت کے حالات میں منقول ہے۔ پھر لوگ حضرت کے پاس آئے، حضرت نے ایک رقعہ لکھ کے دے دیا اور فرمایا کہ فلاں چوک پہ، دہلی کے فلاں چوک پہ جا کے ادھر ایک جانور نظر آئے گا، اور وہ جانور تم لوگوں کو دیکھ کے جنگل کی طرف جائے گا، تم ان کے پیچھے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب وہ جانور جنگل کی طرف روانہ ہوا، یہ لوگ بھی پیچھے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایک غار میں داخل ہوا۔ یہ لوگ بھی جب غار میں داخل ہو گئے، وہاں ایک عجیب منظر ہے، گویا عدالت لگی ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اور انہوں نے عرقہ دے دیا کہ ہم شاہ صاحب کے مہمان ہیں۔ جب جج نے رقعہ پڑھا تو فوراً آرڈر جاری کیا کہ یہ تو شاہ صاحب کے مہمان ہیں، ان کے دلہن کو ڈھونڈو، کس نے اغوا کیا۔ اتنے میں پتہ چلا کہ فلاں جن نے اغوا کیا ہے۔ فوری حاضر کروا کے ان کے حوالے کر دیا۔ یہ مختصراً واقعہ میں نے بیان کیا۔ حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے کشف قبور کے واقعات تو بڑے ہیں۔ ایک دفعہ ایک قبرستان پہ تشریف لے گئے، ایک بزرگ کی قبر پہ مراقبہ کیا، اور پھر واپسی پہ راستے میں ایک قبر تھی، تو کسی سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ کہا یہ جو بزرگ ہے یہ اس کے شاگرد کی ہے یا اس کی بیٹی کی ہے۔ تو فرمایا گنبد تو ادھر بڑا بنا ہے مگر مقام اس کا بہت بڑا ہے، یہ جو چھوٹا ہے اس کا مقام بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو یہ کرامات دی تھی، کشف قبور کے ہیں،
روحانیت کے کھلنے کے ہیں، خضر علیہ السلام سے زیارات اور ملاقات کی ہے، یہ کتابیں بھری پڑی ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تو ایسے اعمال، ایسے اوراد و وظائف جس کو کر کے روحانیت کھل جائے، باطن روشن ہو جائے، گویا تیسری آنکھ کھل جائے اور کشف کھل جائے۔ تو آج کے درس میں ایسے ہی عمل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمارے سامنے قرآن پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک کتاب ہے، دین دنیا کے خزانے اس مبارک کتاب میں جمع کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نجات کا ذریعہ بنایا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کتاب کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اس کتاب کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اس کتاب کو اللہ کی رضامندی اور جنت کی حصول کا ذریعہ بنایا ہے۔ روحانیت کا اعلیٰ مقام پانا بغیر قرآن پاک کے ناممکن ہے۔ تو اپنے اللہ کی کتاب سے جڑ جائیے، اور اللہ کی کتاب میں سے ہی یہ عمل آپ کو دے رہا ہوں، اور یہ اگر آپ روزانہ عشاء کے بعد شروع کریں تو چند دن کے بعد انشاءاللہ آپ کی روحانیت بھی کھل جائے گی، کشف بھی کھل جائے گا، اور خواب میں ان آیات کے موکلین سے ملاقات بھی ہوگی، گویا رجال الغیب سے یا روحانی اشخاص سے آپ کی زیارت کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا، اور یہی ابتدا ہوگی آپ کی روحانیت اور باطن اور تیسرے آنکھ کے روشن ہونے کی اور کشف کھلنے کی۔ اور دو آیات کون سی ہے؟ ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، 40 مرتبہ۔ اور دوسری آیات ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 59، یہ 100 مرتبہ ہے۔ آیت کو سن لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ باوضو ہیں تو بہت بہتر ہے، عشاء کے بعد سونے سے پہلے، اور اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو وضو کریں، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لیجئے، پھر سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم 40 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 59 یہ 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور درود پاک پڑھ کے اپنی روحانیت کی کھلنے کی، کشف کھلنے کی، تیسری اور باطنی آنکھ کھلنے کی اس کی دعا اللہ سے کرے۔ تو توجہ کے ساتھ اور باوضو درود پاک پڑھتی ہوئی سو جائے۔ تو اس عمل کی مدت 7 ایام ہے، ضرور 7 ایام میں انشاءاللہ روحانیت کھلنا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ جتنا پڑھیں گے اتنی انشاءاللہ آپ کی روحانیت کھلے گی۔ میرا مشورہ ہے کہ کم از کم 2 چلے تو ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ خوب آپ کی روحانیت کھلے، آپ کے انبیاء کرام سے، صلحاء سے، ان آیات مبارکہ کے موکلین سے بار بار ملاقاتیں ہوں، تو انشاءاللہ ان آیات کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ سب کو اس عمل کی اجازت ہے، ایماناً و صدقاً اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ قرآنی آیات کا عمل ہے تو اس لیے خواتین عذر کے ایام میں ان آیات کو نہ پڑھے، اور جو علماء کے علاوہ اور قراء و حفاظ کے علاوہ لوگ پڑھنے والے ہیں وہ کسی قاری صاحب سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے اپنی قراءت کی تصحیح کر لے اور خوب اس کو یاد کرے۔ بے شک پھر بعد میں قرآن پاک میں پڑھ لے، مگر اس کو خوب یاد کرے۔ انشاءاللہ اس کے بہت سارے اسرار و کمالات ہیں، خود آپ کو پڑھنے سے پتہ چل جائے گا۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا۔